إلهنا ما أعدلك مليك كل من ملك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلات إلهنا ما أعدلك مليككم رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سامعین و ناظرین، آج ہم نور العزا کا چھٹا سبق پڑھیں گے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کار ہمارا آج اس طرح کا ہوگا کہ ایک جملہ ہم وائٹ بورڈ پہ لکھیں گے، اس کی ترکیب قواعد نحویہ کے ساتھ پڑھیں گے، پھر وہ ہم وہی ایک جملے کے اندر جو بیان ہوگا وہ بیان کر دیں گے، جو مسئلہ بیان کیا گیا ہوگا وہ ہم بیان کریں گے، پھر اس ایک جملے کا ترجمہ کر دیں گے، اور یوں یعنی ایک جملہ لکھنے کے بعد اسے ہم ساتھ ہی پڑھ دیں گے انشاءاللہ۔ تو کل والا سبق زبانی دہرا دیتا ہوں میں تھوڑا سا، کہ جامدات چیزوں کے ملنے میں غلبہ حاصل ہوتا ہے پانی کو اس کی رکت اور پانی کو اس کے سیلان سے نکالنے کے ساتھ۔ جامد چیز مل جائے، پانی کے تمام اوصاف بدل جائیں لیکن طبیعت زائل نہ ہوئی ہو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جامد چیز کی مثال زعفران اور پھل اور درخت کے پتوں کی مثال ہے۔ مائعات میں غلبہ یہ حاصل ہوتا ہے ایک وصف کے ظاہر ہونے کے ساتھ، لیکن ایسی مائع چیز سے جس کے صرف دو وصف ہوں۔ اس کی مثال کیا ہے؟ دودھ۔ اس کے لیے رنگ ہے اور ذائقہ ہے، اس کے لیے بو نہیں ہے۔ اور مائعات میں غلبہ حاصل ہوتا ہے ایسے دو وصفوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ ایسی مائع چیز سے جس کے تین وصف ہوں۔ اس کی مثال ہے سرکہ۔ تو ہم نے کل بتایا تھا کہ مائع چیز بہنے والی، پتلی مائع بہنے والی جب پانی میں ملے گی تو اس مائع کے تین صورتیں ہیں، یا تو یہ وہ ہوگی جس کے دو وصف ہیں، یا وہ ہوگی جس کے تین وصف ہیں، یا وہ ہوگی جس کا کوئی وصف نہیں۔ اگر وہ مل جائے جس کے دو وصف ہیں تو اس مائع کا پانی پہ غلبہ اس طرح ہوگا کہ دو وصفوں میں سے ایک وصف ظاہر ہو جائے۔ وہ چیز مل جائے پانی میں، مائع وہ چیز جس کے تین وصف ہیں، تو اس کا غلبہ یوں ہوگا کہ اس کے تین میں سے دو وصف ظاہر ہو جائیں۔ آج ہم پڑھیں گے اگر پانی میں وہ چیز مل جاتی ہے مائع کہ جس کا کوئی وصف نہیں، پھر غلبہ کیسے ہوگا، آج ہم یہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم جملہ لکھ کے اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ والغالبات فی الماء الذی لا وصف لہ کل مائل
مستعملی و ماء الورد المنقاتی الرائحتی تکون بالوزن یہ عبارت ہے جہاں سے آج کا ہمارا سبق نمبر 6 نور الرضا کا شروع ہوگا۔ تو پہلے ہم اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ یہ واو آئی ہے نئے جملے کے شروع میں، تو واو کو ہم کہیں گے واو استئنافیہ۔ الغالبۃ فی الماء، یہ والی عبارت پیچھے بھی ہم نے پڑھی 2 مرتبہ، 1 مرتبہ پڑھی، یہ 2 مرتبہ پڑھی پیچھے ہم نے 2 مرتبہ یہ عبارت پڑھی تھی ہم نے الغالبہ والی، ہاں جی 2 مرتبہ۔ وہاں پر ہم نے غالبہ کے بعد یہاں فعل نکالا تھا تحصیل، اور ہم نے اس کو خبر بنایا تھا۔ یہاں پر ہم فعل نہیں نکالیں گے کیونکہ خبر ہمارے پاس موجود ہے۔ الغالبہ مبتدا کی جو خبر ہے نا وہ یہ تکون ہے، یہ جیسا ہم ترکیب پڑھیں گے نا جیسی ویسا ہم ترجمہ اور مفہوم بیان کریں گے۔ میں بتا رہا ہوں کہ الغالبات مبتدا ہے، یہاں ہم آج تحصیل نہیں نکالیں گے۔ کل ہم نے 2 مرتبہ غالبہ کے بعد تحصیل نکالا اور اسے ہم نے خبر بنایا۔ آج ہم یہاں تحصیل نہیں نکالیں گے، مراکل فلا والے یا تحتاوی والوں نے بھی نہیں نکالا، اور ویسے بھی اس کی خبر جو ہے وہ تکون بالوزن۔ وہاں کل جب 2 مرتبہ غالبات فی مخالطۃ الجامدات بخراج الماء عن رقۃ وسیلان 1 والغلبۃ فی المائیات بظہور وصف واحد من ماء لہ وصفا، یہاں مجبوری تھی کہ خبر موجود نہیں تھی، یہاں خبر موجود ہے، اس لیے یہاں تحصیل نہیں نکالیں گے۔ الغالبات اس کو ہم کہہ دیں گے مصدر فی حرف جار، المائی یہ معرفہ ہے، معرفہ کے بعد پھر معرفہ آ گیا، 2 معرفے اکٹھے ہو جائے تو اکثر طور پر موصوف صفت بنتے ہیں۔ المائی موصوف، الذی ہم نے اس کی صفت بنانا ہے، لیکن الذی ہے اسم موصول، اور اسم موصول کا قاعدہ ہے کہ وہ صلہ کے بغیر کچھ نہیں بنتا، اور صلہ ہم بارہا بتا چکے نحویر میں ہے جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ چاہے اسمیہ ہو چاہے فعلیہ ہو۔ یہاں پر الذی کا صلہ ہے لا وصف لہ، الذی کا صلہ ہے لا وصف لہ۔ یہ بھی ہم بارہا بتا چکے کہ لائے نفی جنس کی صورتیں نحویر میں، لائے نفی جنس کے اسم کی صورتیں نحویر میں 4 ہیں، لیکن میرا جہاں تک نظریہ ہے 4 میں سے سب سے زیادہ استعمال ہونے والی وہ یہی صورت ہے، لا وصفہ، لا بدہ، لا رجلا، لا ریبا، لا باسا، لا تثریبا، تثویبہ بھی ہے، تثویبہ، لا تثویب مطلب ہے تثریبہ ہوگا، یہ بات قرآن پاک میں لا تثریبہ، لا تثریبہ، تثویبہ نہیں، لا تثریبہ۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں قرآن پاک میں پہلے سپارے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریبہ، سب سے زیادہ لائے نفی جنس کے اسم کی صورتوں میں سے استعمال ہونے والی یہی ہے کہ لائے نفی جنس کے بعد نکرہ مفردہ ہو تو وہ مبنی بر فتح ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں بھی ایسا ہی ہے، کلمہ شریف میں لا الہ وہ یہی ہے۔ لہو یہ جار مجرور مل کر ظرف مستقر متعلق ہوگا موجودن کے،
اکثر طور پہ لائے نفی جنس کی خبر جب معذوف ہوتی ہے نا، ویسے بھی اکثر معذوف ہوتی ہے، اور اکثر معذوف بھی کون سی ہوتی ہے؟ موجودن۔ لائے نفی جنس کی خبر اکثر معذوف، اور اکثر جو معذوف ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ موجودن۔ تو یہاں خبر معذوف ہے موجودن، یہ ظرف مستقر اس کے متعلق ہوا، صیغہ صفت اپنے ہوا نائب فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا کی خبر، لا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر الذی کا صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر المائی کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر فی جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر الغالباتو کے متعلق، الغالباتو اپنے متعلق سے مل کر مبتدا، تکون بالوزن یہ خبر ہے جی، تکون فعل ناقص، افعال ناقصہ اپنے اسم کو رفع، خبر کو نصب دیتے، تکون فعل ناقص، اس کے اندر ہیا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، بالوزنی باجار وزنی مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتتن کے، کس کے جی؟ کیونکہ اسم مؤنث ہے تو خبر بھی تو مؤنث آئے گی، تو فعل ناقص کی ثابتتن اپنے فاعل ہیا اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر الغالباتو کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو ایک جملہ آج کے سبق کا ہم نے پڑھ لیا، لیکن دھیان رکھنا کہ یہ مبتدا ہے یہاں تک اور یہ خبر ہے، درمیان میں یہ مثال ہے، اور مثال کی ترکیب میں بار بتا چکا ہوں، جو کاف مثلیہ ہے اس کی ترکیب ہمیشہ اس نے مبتدا معذوف کی خبر بننا ہے۔ اب ترکیب کریں گے ہم، لیکن میں نے بتا دیا نواں لفظ اس میں آئے گا، ایک کاف حرف جار، آخر کاف جار اور سارا مل ملا کے مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابت ان کے، پھر خبر ہو جائے گا کس کی؟ مثال ہو کی۔ لیکن توجہ سے سننا ذرا، کاف حرف جار، الما معرفہ ہے، المستعمل بھی معرفہ ہے، دو معرفے اکٹھے آگے تو کیا بن گئے؟ موصوف صفت، آگے واو حرف عطف ہے، بعد میں ما اسم ہے، اب وہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ بنے گا ما المستعمل، یہ موصوف صفت مل کر کیا بن گئے؟ علیہ، واو حرف عطف، بندے کی عقل پوری ہوئے نا تو پھر بندہ نہیں بھولتا، اکھاں ادھر ہون عقل کتے اور ہوئے پھر بندہ بھول جاتا ہے، تو میں نہ ہونا توجہ ادھر ہونی چاہیے، تو توجہ ہوتی ہے چہرے نال بھی، اکھاں نال بھی، عقل نال بھی، لیکن سب تو بڑا دخل عقل کا ہے، آنکھوں کا اتنا دخل نہیں ہے، چہرے کا اتنا دخل نہیں جتنا توجہ میں عقل کا دخل ہے، عقل کا سب سے بڑا دخل ہے، عقل ادھر رہنی چاہیے، عقل پوری ادھر رہنی چاہیے، واو حرف عطف، مائی مضاف، الوردی موصوف، المنقطعی آگے ہے الرائحتی، یہ اپنے ناظرین کو سمجھانے لگے ہیں جی، یہ بات سمجھانے لگے ہیں، المنقطعی یہ بھی توجہ کریں، یہ سری مووی نہ ویکھن ہے، یہ توجہ عقل کے ساتھ، یہ ویسے توجہ کر رہے ہیں نا، یہ توجہ کر رہے ہیں، المنقطعی الرائحتی، یہ جو نیچے کسرہ ہے یہ کیوں ہے جی؟ یہ ہم نے پڑھنا ہے جی، یہ نیچے کسرہ کیوں ہے؟ اگر آپ کہو کہ یہ صفت ہے المنقطعی کی تو یہ صفت کیسے ہے؟ صفت ہے ہی نہیں ہے، موصوف یہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ اس کی صفت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ تو آخر میں بتانے لگا ہوں یہ کیا ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے۔ رہا آپ کے ذہن میں اگر یہ آتا ہے کہ مضاف پہ الف لام نہیں آتا تو اس کا جواب ہے اضافت کی دو قسمیں ہیں، ایک اضافت لفظیہ، ایک اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہے اس پہ الف لام آ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے 17ویں پارے میں والمقیم الصلاۃ، یہ قرآن پاک میں ہے، میں لکھ دیتا ہوں ادھر، والمقیم الصلاۃ، والمقیم
ایسے ہے الصلاتی، قرآن پاک میں ایسے ہے، یا لکھی ہوئی قرآن پاک میں پڑھنے میں نہیں آ رہی، لکھی ہوئی ہے. یہ اضافت لفظی ہے، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے. نون گر گیا، کیونکہ قاعدہ ہے جب اضافت ہوتی ہے نون گر جاتا ہے یا نون گرا ہوا ہے. تو المقیمین تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، اب بن گیا المقیمی. آگے الصلاتی نیچے کسرہ ہے، یہ مضاف الیہ 17ویں سپارے میں ہے. المقیمی مضاف، مضاف کے اوپر الف لام آیا تو میں نے بتا دیا جس مضاف پہ الف لام نہیں ہوتا وہ اضافت معنوی میں جو مضاف ہے اس پہ نہیں آتا، اضافت لفظیہ میں جو مضاف ہے اس پہ الف لام آ جاتا ہے. تو یہ اضافت لفظیہ ہے اور یہاں مضاف کے اوپر الف لام آیا ہے، یہ مضاف الیہ ہے. اب ہم جوڑنے لگے ہیں المنقطع مضاف، الرائحتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اب بن گئی صفت الورد کی. الورد اب میں آپ کو بتاؤں یہ لگایا بھی اس لیے ہے، الف لام لگانے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہم نے اس کو صفت بنانا تھا ورد کی، اور ورد ہے معرفہ. اگر الف لام نہ لگاتے خالی پڑھتے منقطعی تو قاعدہ ہے اضافت لفظیہ معرفہ نہیں بناتی، اس لیے اضافت لفظیہ میں مضاف پہ الف لام آ جاتا ہے جب آپ نے اس کو معرفہ بنانا ہے. اور یہاں ہم نے اس کو معرفہ بنانا تھا کیونکہ ہم نے اس کو صفت بنانا تھا الورد کی، اور یہ معرفہ ہے تو آگے معرفہ چاہیے تھا، صفت معرفہ چاہیے تھی. ایسا تو نہیں ہوتا کہ موصوف معرفہ ہو صفت نکرہ، ایسا ہوتا ہی نہیں. ہمیں اس کی صفت معرفہ چاہیے تھی، ہم نے پھر معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگا دیا، وگرنہ اس نے معرفہ بننا نہیں تھا. بہرحال المنقطع مضاف، الرائحتی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے صفت ہو گئی الورد کی. الورد موصوف اپنی صفت سے مل کر ما کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کے معطوف. یہ مائے مستعمل معطوف علیہ تھا، یہ مائے ورد معطوف ہے. معطوف علیہ معطوف مل کے کاف جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف مستقر، متعلق ہوا ثابتن کے، ثابتن صیغہ صفت، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر مثالہ مبتدا معذوف کی خبر، مثالہ مبتدا معذوف اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ ہم نے آج کا جو سبق ہے اس میں آج یہ پڑھ لیا، آگے پڑھیں گے لیکن یہ جو پڑھا ہے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں، سبق پڑھتے ہیں. ترکیب ہم نے پڑھ لی، جو قواعد تھے وہ بھی پڑھ لیے، اب ہم یہ پڑھتے ہیں. زبانی سبق سنیں. میں نے بتایا کل بھی کہ مائع چیزیں 3 طرح کی. کتنی طرح کی؟ نمبر 1 جس مائع کے 2 وصف، نمبر 2 جس مائع کے 3 وصف، نمبر 3 جس مائع کا کوئی وصف نہیں. تو 2 مائع جس کے 2 وصف، اس کا پانی پہ غلبہ اس وقت ہوگا جب اس کا ایک وصف ظاہر ہو جائے. جس مائع کے 3 وصف، اس کا غلبہ پانی پہ اس وقت ہوگا جب اس کے اوصاف میں سے 2 ظاہر ہو جائے. اور جس مائع کا کوئی وصف نہیں وہ آج پڑھنا ہے. جس مائع کا، اب اس کا غلبہ پانی پہ کیسے ہوگا؟ اگر یہ پانی میں مل جائے تو غلبہ ہوگا وزن کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ وزن کے ساتھ. اچھا یہ بھی بتا دوں کوئی وصف نہیں کا کیا مطلب ہے؟ مائع چیز پانی میں ملے کوئی وصف نہیں، کوئی وصف نہیں کیا مطلب؟ مطلب ہے کوئی ایسا وصف نہیں ہے جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو. سمجھے ہی نہیں؟ تسی نہیں سمجھے. جو مثال ہے مائع مستعمل، کہ اس کا وصف نہیں؟ 3 وصف ہیں، اور 3 وصف ہیں، پانی کے 3 وصف ہیں. یہ جو پانی ہے مائع مطلق اس کے 3 وصف ہیں. تو کہ مائع مستعمل کے ختم ہو گئے وصف؟ اس کے بھی 3 ہیں، رنگ ہے، بو ہے، ذائقہ ہے. مزہ نہیں. اور جو وصف پانی مطلق کے ہیں وہی مائع مستعمل کے ہیں. تو یہ لفظ کیا ہے کہ وہ مائع جس کا کوئی وصف نہ ہو. اس کا مطلب ہے کوئی وصف سے مراد ایسا وصف جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو.
مائع مطلق ہے، اس کے کتنے وصف ہیں؟ 3 وصف ہیں، رنگ، بو، ذائقہ۔ تو مائع مستعمل کے بھی کتنے ہیں؟ اس کے علاوہ کوئی ہے؟ پتہ چلا اس کا کوئی ایسا وصف نہیں جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو۔ اسی طرح وہ پھول کا پانی جو مثال پڑھیں گے، جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی، وصف تو ہے پانی ہے، رنگ بھی ہے، بو بھی ہے، ذائقہ بھی ہے، تینوں وصف ہیں۔ مطلب ہے کہ وہ وصف نہیں جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو، یہ مطلب ہے، بتا رہا ہوں میں۔ تو وہ مائع چیز جس کا کوئی ایسا وصف نہ ہو جو پانی کے اوصاف کے خلاف، تو وہ اگر پانی میں مل جائے مائع مطلق میں، تو وہاں پر غلبہ ہوگا وزن کے ساتھ۔ یہ میں نے پڑھا دی، اس کی مثال پڑھانے لگا ہوں جس کا کوئی ایسا وصف نہ ہو کہ جو پانی کے وصف کے خلاف ہو۔ وہ دی مثالیں 2 دی، ایک مائع مستعمل، اس کی تعریف ہم نے پڑھ لی، مائع مستعمل او مستعمل لرفع حدث او لقربۃ، ہم نے 2 مثالیں پڑھ لی۔ اور وہ پانی، اس پھول کا پانی جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی، یہ جو پانی ہے اس کا بھی کوئی ایسا وصف نہیں جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو۔ زبانی سمجھ آ گیا؟ میں پھر دوہرا رہا ہوں، ہم یہ پڑھنے لگے ہیں کہ پانی میں وہ مائع چیز مل گئی جس کا کوئی ایسا وصف نہیں کہ جو وصف پانی کے اوصاف کے، ایسا وصف نہیں، وصف ہے لیکن ایسا نہیں جو پانی کے اوصاف کے خلاف ہو۔ تو وہاں پر غلبہ کیسے ہوگا؟ اگر وہ مائع چیز مل جائے تو غلبہ ہوگا کس کے ساتھ؟ وزن کے ساتھ ہوگا اتنا۔ اب او دی مثال تو دو جو مائع چیز ہو لیکن او دا کوئی ایسا وصف نہ ہو جو پانی کے اوصاف کے خلاف۔ کتنی مثالیں دی؟ نمبر 1 مائع مستعمل، اور نمبر 2 ایسے پھول کا پانی جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی۔ یاد ہو گیا زبانی؟ اب ہم اوپر دے کے پڑھنے لگے ترجمہ اس کا، زبانی سبق پڑھا دیا۔ ترجمہ: غلبہ ایسی مائع چیز میں، غلبہ ایسی مائع چیز میں، اس ضمیر کا مرجع ما ہے، مائع، تو ضمیر کے مرجع کا ترجمہ کرتے ہیں۔ غلبہ ایسی مائع چیز میں جس مائع چیز کے لیے کوئی وصف نہیں، کوئی وصف سے مراد میں بارہا بتا رہا ہوں وہ جو پانی کے اوصاف کے خلاف۔ پھر پڑھ رہا ہوں، غلبہ ایسی مائع چیز میں جس کا کوئی وصف نہیں، غلبہ وزن کے ساتھ ہوگا یا وزن کے ساتھ ہوتا ہے۔ دوبارہ کر رہا ہوں آخری مرتبہ، ایسی چیز میں غلبہ جس چیز کا کوئی وصف نہیں، یہ میں نے پہلے اس کا کر دیا، ایسی چیز میں غلبہ جس کا کوئی وصف نہیں، وہ جو غلبہ ہے وہ وزن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس چیز کی مثال جس کا کوئی وصف نہیں، مائع مستعمل کی مثل ہے اور ایسے پھول کے پانی کی مثل ہے، کیونکہ اس کا عطف تھا ادھر پر، ادھر شروع میں کاف ہے تو ادھر بھی کاف۔ اس کی مثال جس کا کوئی وصف نہیں، مثالہ کا ترجمہ، اس کی مثال جس کا کوئی وصف نہیں، مائع مستعمل کی مثل ہے اور ایسے پھول کے پانی کی مثل، ایسے پھول کے جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی۔ ترجمہ کر رہا ہوں یار، مائع مستعمل کی مثل ہے اس کی مثال جس کا کوئی وصف نہیں، اور اس کی مثال ایسے پھول کے پانی کی مثل ہے جس پھول کی، یہاں ضمیر حذف ہے، جس پھول کی خوشبو ختم ہو گئی۔ تو یہ میں نے زبانی بھی پڑھا دیا، اوپر دیکھی بھی پڑھا دیا، جس کو کہتے ہیں فٹ کرا دیا، ترکیب بھی پڑھا دی، قواعد بھی پڑھا دیے۔ اگلا جملہ میں پڑھنے لگا ہوں جی، اب دوبارہ مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے ساتھ ہی فٹ کرا دیا۔ اگلا جملہ میں لکھنے لگا ہوں اوپر، فَإِنْ اخْتَلَطَا رِطْلَانِ مِنَ الماء المستعمل
برتلن من المطلق لا يجوز به الوضوء، لا يجوز به الوضوء، آگے ہے وابی اکسی ہی جازا لا يجوز، سبحان اللہ، توجہ سے سنیں جی، جو سننے والے ہیں وہ توجہ سے سنیں، ان سے بات آخر میں ہوگی کہ یہ جو سوال ہے نا اپنا، یہ ہمارا نمبر ان کو دے دیں، یہ ہمیں فون کر لیں، کیونکہ ایڈمن صاحب تو ادھر ہوتے نہیں جو پڑھنے والوں کے سوالات پڑھیں، پھر تیرا نام آ جائے گا، پھر کہے گا میرا نام ہوتا ہے، نام تیرا نہیں آ رہا، ارے غصہ نہ کرنا، غصہ نہ کر، نہیں سوچ نہیں تو ادھر ادھر وینا، توجہ ادھر، تو ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو سن رہے ہیں کہ جو ان کے سوالات ہوتے ہیں نا، اپنے سوالات لکھ لیا کریں، میرا نمبر لے لیں، جو سبق کے مطابق سوال ہو، بعد میں ہم رات والے کچھ میں نے بعد میں سوال پڑھے، انشاءاللہ بعد میں جواب دیتا ہوں، کوئی امجد رضوی صاحب میرے خیال میں ہے، کوئی حافظ غلام رسول ہے، رضوی صاحب پتہ نہیں وہ بھی غلام رسول خالی لکھا ہے حافظ غلام، اگر وہ سن رہا ہو تو بعد میں ابھی میں اگر وہ ہو تو وہ مجھے کیسے پتہ چلے گا وہ سن رہا ہے، کیونکہ میں تو موبائل دیکھ نہیں رہا، تو ایڈمن کو ادھر کھڑا نہیں لگا کے ایڈمن صاحب غائب تے بابے ریاض نو جو غصہ ہوندا ہے کہ میرا نام آ جاندا ہے تے ہم سب پڑھنے لگے ہیں، اینو جنہ مرضی پھر لمبا کر لو، پھر نام آ گیا نا بیچارے دا، توجہ میرے پوری رکھنی ہے، یہ فا ہے تفصیلیہ، یہ فا کون سی ہے؟ تفصیل بیان ہونے لگی پچھلے مسئلے کی، ان ہے حرف شرط، یہ ان کون سا ہے؟ تیری سوچ چلے گی تیرا نام آ گیا بس، ان کیا ہے جی؟ حرف اختالاتا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، باب افتعال ہے، کلام کے شروع میں آیا، دو میں سے ہے، بعض مذکر غائب بعض مؤنث غائب میں سے، تو ان کا فاعل کہاں ہوتا ہے؟ اکثر جب شروع میں آ جائیں تو کہاں ہوتا ہے؟ باہر، تو اس کا فاعل ہے رتلان، اور رتلان یہ تثنیہ ہے جس کو ہم مثنیٰ کہتے ہیں، مثنیٰ کا اعراب جو ہوتا ہے حالت رفع الف کے ساتھ، یہ رتلان مرفوع ہے کیونکہ اس کا فاعل ہے، مرفوع کیسے کہ الف کے ساتھ تثنیہ آیا جی، قاعدہ نواں بتانے لگا ہوں، یہ ہے نکرہ، نوے سے مراد ہے کہ جو ہمارا تھا پہلا سبق غالباً نور الرضا کا، اس میں ہم نے یہ قاعدہ پڑھا ہے، مجھے یاد آ گیا، مقدمتاً فی العبادات، وہاں پر ہم نے یہ قاعدہ پڑھا، مقدمتاً فی العبادات میں، یہ رتلان نکرہ ہے، ہم کیونکہ معرفہ نہیں ہے، نہ یہ علم ہے، نہ ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ ہے، نہ معرب باللام ہے، نہ معرب بالندا ہے، نہ وہ ہے کہ جو موصولہ بھی نہیں ہے، نہ وہ ہے جو معرفہ کی طرف مضاف ہو، ثابت ہوا یہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے، کیا آ رہا ہے جی؟ نکرہ کے بعد، تو یہ قاعدہ ہے کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آئے، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو تو ہم نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جار مجرور کو اس کی صفت بناتے ہیں، تو میں کرنے لگا ہوں رتلان موصوف من حرف جار الماء المستعملی، اب بار بار قاعدہ یار، یہ بھی معرفہ یہ بھی معرفہ، اکثر موصوف سے موصوف صفت مل کر من جار کا مجرور، اب اس جار مجرور کو ہم نے اس کی صفت بنانا ہے، تو دیکھیں موصوف رتلان مذکر ہے، رتلان مرفوع ہے، رتلان تثنیہ ہے، تو ہم نے اس کے مطابق نکالنا ہے، ہم نکالیں گے جار مجرور مل کے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتان، کس کے جی؟ ثابتان، تثنیہ نکالا وہ بھی مرفوع ہے کیونکہ حالت رفع الف کے ساتھ، ثابتان جو نکالا اس کا الف حالت رفع کی نشانی، اپنے ہما فاعل کس کے ساتھ؟ ہما فاعل سے مل کر اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رتلان کی صفت، رتلان موصوف اپنی صفت سے مل کر اختالاتا کا فاعل، جی آگے جا رہا ہوں، برتلن من المطلق، یہ بالکل وہی قاعدہ جو ہم نے یہاں پڑھا
کہ یہ نکرہ تھا، اس کے بعد جار مجرور تھا. رتلن نکرہ ہے کیونکہ معرفہ کی 7 قسموں میں سے کوئی نہیں، اور من المطلق یہ جار مجرور ہے. یہ جار مجرور اب مل کے ظرف مستقر متعلق ہوگا ثابتن کے. یہ یاد رکھا کریں، جیسا موصوف ویسی صفت، ثابتن کے. تو ثابتن ہوا فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر رتلن کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو متعلق ہوا اختلاط کے. اختلاط فعل اپنے فاعل اور بس اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط ہو گئی، کیونکہ شروع میں ان حرف شرط ہے. آگے ہے جی لا یجوز بہ الوضوء، آسان ترکیب ہے. اب کل والا اجرا تو نہیں کروں گا، وہ ہو گیا اتنی مرتبہ. فعل مضارع ہے، دہرانے تو دہرا دیتے. فعل مضارع اگر دیکھ رہے ہیں مورب ہے یہ مبنی، تو یہ مضارع ہے، جمع مونس غائب جمع مونس حاضر میں سے نہیں ہے. اچھا جی 12 میں سے ہے، اس کے ساتھ نون تقید بھی نہیں ہے، ثابت ہوا یہ مورب ہے. پھر 5 میں سے ہے، 7 میں سے نہیں ہے، 5 میں سے ہے. پھر یہ صحیح ہے، واوی یائی یہ الفی نہیں ہے، لہذا اس کا اعراب پہلی قسم فعل مضارع کے اعراب کی حالت رفع ضمہ لفظی، حالت نصبی فتح لفظی، حالت جزمی سکون کے ساتھ. اور یاد رکھیں جب فعل مضارع کے شروع میں نہ ناصب ہو نہ جازم ہو تو پھر فعل مضارع مرفوع ہوتا ہے. لا یجوز اس لیے مرفوع ہے. بھی اس کے متعلق ہے، الوضوء اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا. یہ نہیں کہنا شرطیہ جزائیہ، خالی کہنا جملہ شرطیہ ہوا. جی یہاں تک میں نے ترکیب کر دی، کچھ بولوں گا تھوڑا سا لیکن آگے پڑھ لوں. وبی اکسی جازا، اس کی ترکیب کرنے لگا. واو استنافیہ با جار، اکسی مضاف، ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے ظرف لغو متعلق ہوا جاز. آگے جازا فعل، فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر، اس کے اندر فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو ترکیب میں نے کر لی. اگر بولنا چاہتے تو بول لیں، میں عام طور پہ 3-4 باتیں سنا دیتا ہوں. شرط کی جزا پر یا شرط اور جزا دونوں پر جزم کب آتی ہے وہ میں بتانے لگا ہوں. اگر شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں تو لفظوں میں جزم نہیں آئے گی، محلن جزم ہوگی. مبنی کا اعراب محلی ہوتا ہے، شاید میں نے کسی دن بتایا تھا. محلی ہونے کا مطلب ہے اگر وہاں مورب آ جاتا اس پہ اعراب آ جاتا، یہ ہے محلی اعراب کا مطلب. نہیں سنیا ہی نہیں، یہ کیا ہے محلی اعراب کا. مثال کے طور پہ اختلاطا یہ شرط ہے، ان حرف شرط ہے، اور حرف شرط ان عامل ہے. عامل کیونکہ حروف عاملہ جو ہے نا جزم دینے والے فعل مضارع کو، ان میں آتا ہے ان، لم، لما، لام امر، لائے نہیں، اور تو ان شرطیہ عمل ہے. اس کا عمل کہاں ہے؟ ادھر جزم تو اس نے دی نہیں. ہم کہیں گے عمل ہے، وہ محلی ہے. محلی کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہاں مضارع آ جاتا تو اس پہ جزم آ جاتا، یہ ہے اعراب محلی کا مطلب. تو ہم کہیں گے جب شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں تو جزم محلی ہوگی. جزم بھائی بول چھاڑ، تو کتنے تر گئے ہیں؟ ماضی میں نے کیا کہا؟ مضارع کہہ دیا. تو پھر کہنا بول میرے نال، میں تینوں وے کے پریشان ہونے پیا. پھر کہہ رہا ہوں جب شرط اور جزا دونوں ماضی ہوں، دونوں کہہ رہا ہوں جب شرط اور جزا ماضی ہوں تو جزم محلی ہوگی. ہاں صحیح ہو گیا. ایک صورت تو یہ ہے، دوسری پڑھنے لگا ہوں. اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہو تو جزم واجب ہوگی اور نظر آئے گی. دونوں مضارع ہو جزم نظر آئے گی. میں پڑھ دیتا ہوں. ان تدرب ادرب میں نے پڑھ دیا. دو صورتیں ہو گئی. اگر شرط مضارع ہے
جزا ماضی ہے. اب جو مضارع شرط ہے اس پر بھی جزم ضرور نظر آئے گی. میں پڑھ دیتا ہوں. ان تدرب، ان دربتو، تو تدرب جو مضارع شرط ہے جزم نظر آ رہی. اور اگر اس کا الٹ ہو کہ شرط ماضی ہو جزا مضارع ہو تو جزا میں دو وجہ جائز ہیں. جزم بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں نور نظام میں یہ چوتھی صورت ہے کہ شرط ماضی جزا مضارع، یہ چوتھی صورت ہے. یہاں لا یجوز ہے لیکن اس کو لا یجوز بھی پڑھ سکتے ہیں جزم والا. لا تو نافیہ رہے گا تو یجوز بن جائے گا کہ اس نے اس کو جزم دے دیا. میں نے 4 صورتیں جزم کے آنے نہ آنے والی پڑھ دی. اچھا ایک اور پڑھ دوں آپ کو کیونکہ نور الزام میں یہ پہلی مرتبہ شرط والا جملہ آیا. ایک اور پڑھ دوں کہ شرط کی جزا پہ فا کب آتی ہے. شرط کی جزا پہ ہدایتنا میں لمبا ہے، میں نومیر والا سنا دیتا ہوں. نومیر میں یہ ہے شرط کی جزا دعا ہو فا لانا واجب، شرط کی جزا جملہ اسمیہ ہو فا لانا واجب، شرط کی جزا امر ہو فا لانا واجب، شرط کی جزا نہیں ہو فا لانا واجب. نہ یہ جملہ اسمیہ ہے، نہ یہ دعا ہے، نہ یہ امر ہے، نہ یہ نہیں ہے، لہذا یہاں فا نہیں ہے. اچھا میں ایک اور قاعدہ بتا دوں داتون آپ کا. شرط کی جزا فعل مضارع ہو منفی ہو لا کے ساتھ جیسے یہ تو وہاں فا آ بھی سکتی ہے نہیں بھی آ سکتی، دونوں جائز ہے. یہ داتون آپ کا قاعدہ میں نے بتا دیا تو یہ میں نے لکھ دیا. اب ہم اس کا زبانی سبق پڑھیں گے، پھر پڑھنے کے بعد اس کا ترجمہ کریں گے. توجہ، پیچھے والے جملے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہ مائع چیز جس کا کوئی وصف نہیں اگر پانی میں مل جائے تو وہاں غلبہ وزن کے ساتھ ہوگا. اب کیسے، کیا مطلب اس کا، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ فا تفصیلی ہے کہ اگر دو ریتل مائع مستعمل کے مل جائیں مائع مطلق کے ایک ریتل کے ساتھ، کہ جڑا مائع مطلق ہے جڑا خالی پانی ہے اس کے اندر کوئی مطلب ہے وہ ایسے جیسے نلکے سے نکلا، ایسے جیسے موٹر سے نکلا، ایسے جیسے آسمان سے اترا، مائع مطلق جس میں کوئی شے نہیں لگی، جو کسی شے کو نہیں لگا، ہاں جی مائع مطلق، او دا ایک ریتل ہو، مائع مستعمل کا 2 ریتل، یا وہ پانی پھول جس کی خوشبو ختم ہو گئی او دا پانی 2 ریتل، یہ او دے نال مل جے. ہن دسو بہتا کیڑا ہے زیادہ کون سا ہے؟ زیادہ وہ مائع مستعمل ہے. وہ پھول کا پانی جس کی خوشبو ختم ہو گئی وہ زیادہ ہے، تو ہم کہیں گے یہاں غلبہ ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ دوبارہ کہہ رہا ہوں، ایک طرف مائع مطلق ہو وہ ہو 1 ریتل، دوسری طرف مائع مستعمل ہو اور وہ ہو 2 ریتل، یا وہ پھول جس کی خوشبو ختم ہو گئی اس کا پانی 2 ریتل. تو اب زیادہ تو وہ ہے جو مائع مستعمل ہے، وہ پانی جس کا کوئی وصف نہیں، اور وہ جب ملے گا تو زیادہ وہ ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ پانی اس پہ کیا آ گیا؟ غالب آ گیا. ہاں وبی عکس ہی زیادہ، اگر اس کا عکس ہو کہ 2 ریتل مائع مطلق ہو اور 1 ریتل مائع مستعمل ہو، یعنی وہ پانی جس کا کوئی وصف نہیں، تو اب یہ غالب نہیں، غالب وہ ہے. اب گویا اس کا غلبہ اس پہ نہیں آیا. ریتل ایک پیمانہ ہے. کیا ہے جی؟ ایک پیمانہ ہے. تو میں نے تلاش کیا، تھوڑا سا مجھے ملا بھی تھا کہ اس میں غالباً انہوں نے لکھا تھا 24 تولے. ایک ریتل میں غالباً انہوں نے لکھا تھا یہ 24 درہم وزن ہوتا ہے. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا کہ اوزان شریعہ والی کتاب ہے نا، اس میں لکھا تھا. اب چونکہ سمجھ آنی چاہیے لیکن آج کل یہ چونکہ پیمانے ہے نہیں ہے، آپ فرض کر لیں 2 کلو ایک طرف سے ہو، 1 کلو ایک طرف سے ہو. اگر 2 کلو مائع مستعمل ہے، 1 کلو مائع مطلق ہے، تو اب یہ مائع مستعمل جس کا کوئی وصف نہیں غالب آ گیا. اگر 2 کلو یہ ہے تو یہ اس پہ غالب ہے، اب وہ اس پہ غالب نہیں، اب وضو ہو جائے گا. جی میں اوپر دے کے پڑھنے لگا ہوں، ترجمہ اور فٹ کرنے لگا ہوں. فعل فاعل ہو تو ترجمہ پہلے فاعل کا کرتے، حرف شرط کا ترجمہ ہوگا اگر، فا کا ہونا گا پس اگر مائع مستعمل سے 2 ریتل
मिल जाएं माए मुतलक से एक रितल के साथ। दोबारा तर्जुमा, पास अगर माए मुस्तामल से दो रितल मिल जाएं माए मुतलक से एक रितल के साथ, तो हम जजा के तर्जुमे में तो करते होते हैं, हमारा ये तरीका कार है। दोबारा दोहरा रहा हूं, यहां हम तो करेंगे। पास अगर माए मुस्तामल से दो रितल मिल जाएं माए मुतलक से एक रितल के साथ, तो ऐसे करना है, उस पानी के साथ, उस पानी के साथ। अच्छा, केड़ा पानी जेड़ा मिक्स हो गया है, मिक्स, दो रितल इधर एक रितल इधर, तो उस पानी के साथ जो मिक्स हुआ है उस पानी के, तो उस पानी के साथ वुजू जायज नहीं होगा, क्योंकि शर्त और जजा में अक्सर तर्जमा मुजारे का, क्योंकि इन जो होता है ना ये मुस्तकबिल में कर देता है। वाबी अक्सी ही जाजा, और इस अक्स के साथ, इसके अक्स के साथ, जरी बनाई सूरत, इसके अक्स के साथ वुजू जायज होगा। दोबारा दोहरा देता हूं, पास अगर माए मुस्तामल से दो रितल मिल जाएं माए मुतलक से एक रितल के साथ, तो उस मिक्स पानी के साथ वुजू जायज नहीं होगा, और इसके अक्स के साथ, ये जो सूरत बनी इस सूरत के अक्स के साथ वुजू जायज होगा। तो हमने ये पढ़ भी लिया, ऊपर फिट भी कर लिया। हम अगला जुमला पढ़ने लगे जी। टाइम का भी ध्यान रखो भाई जान, आधा घंटे तो उत्ते हो गया होना। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। चलो जल्दी पढ़ लेते हैं अगला, अल्लाह करे ये आज हमारी फसल ख़त्म हो जाए जी। तवज्जो, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ए मेरा मोबाइल दिखाओ ना, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तवज्जो है जी। आगे एक जुमला तो बड़ा आसान है, एक जुमला बड़ा आसान है जी, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले एक जुमला बहुत आसान है, छोटा सा, जहां से शुरू हो रहा अगला सबक। वर्राबिउ, क्या है जी भाई, बोलो तो सही। माउन नाजासुन, ये तो हमने कायदा 12 मरतबा पढ़ लिया। वर्राबिउ माउन नाजासुन, ये हमने कायदा 12 मतलब पढ़ लिया कि पहला मारफा दूसरा नकरा, ये पक्का कायदा है। क्या बनते? मुबतदा खबर। अर्राबिउ ये मारफा है, अर्राबिउ क्या है? माउन नाजासुन, ये भी नकरा ये भी नकरा। दो नकरे इकट्ठे आ जाएं, जैसे दो मारफे इकट्ठे आ जाएं तो मौसूफ सिफत बनते हैं, ऐसे दो नकरे इकट्ठे आ जाएं तो वो भी क्या बनते हैं? मौसूफ सिफत। ये मुबतदा हो जाएगा क्योंकि मार्फ है, ये नकरा है। ये मौसूफ सिफत मिलके इसकी खबर, मुबतदा खबर मिलके क्या हो गया? जुमला इस्मिया खबरिया हो गया। ये हमने पढ़ लिया। इसका हम तर्जुमा कर लेते हैं कि हम पढ़ रहे पानी की 5 किस्में हैं, उनमें से 3 हो गई। चौथी किस्म माए नजस है, चौथी किस्म माए नजस है, तो ये हमने पढ़ लीजिए जी। ये जुमला भी पूरा हो गया जी। आगे मैं इबारत पढ़ने लगा हूं जी। तरकीब पढ़ ली हमने, कायदा पढ़ लिया, सबक पढ़ लिया, आगे पढ़ने लगा हूं जी। तवज्जो इधर रखना जी। वाहु वल्लज़ी, वाहु वल्लज़ी हल्लत फीही नजासतुन वकाना राकिदन कलीलन। ये मैंने लिख दिया जी, राकिदन कलीलन, इतना मैंने लिखा है जी। अभी इतना मैंने अभी लिखा है जी। आगे मैं लिखता हूं, कुछ इबारत छोड़ के लिखूंगा, फिर वो बताऊंगा कि उसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो लिखने लगाऊं। आगे जो इबारत है वो लिखने लगाऊं। औ जारियन वाह असरूहा
وَظَهَرَ فِيهِ أَثْرُهَا، یہ میں نے جی لکھ لیا، اس کی میں ترکیب کروں گا اور یہ پڑھاؤں گا، پھر جو درمیان میں جملے ہیں وہ بعد میں پڑھاؤں گا۔ واہوا، یہ واو نویں جملے کے شروع میں آئی، واو استئنافیہ۔ ہوا ضمیر بارہا بتا چکے مرفوع منفصل ہے، ترکیب میں مبتدا بنے گی اکثر طور پر، یہ مبتدا ہے جی۔ الذی کو ہم نے میل ملا کے خبر بنانا ہے، لیکن ابھی موصولہ ہے، آگے جائیں گے۔ الذی اس میں موصولہ، حلت واقعات کے معنی میں یہ فعل ہے، فی جار مجرور مل کے اس کے متعلق ہے۔ نجاستن الٹ کر دیا، صحیح، نجاستن اس کی فاعل ہے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ۔ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، توجہ سے سننا، واو حرف عطف، کان فعل ناقص، ہوا اس کا اسم، راکیدن خبر اول، قلیلن خبر ثانی، توجہ سے سننا، فعل ناقص اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر معطوف علیہ، کیا کہا جی؟ معطوف علیہ۔ یہ جارین سے پہلے ہم کانا نکالیں گے، کانا، کانا جو نکالا ہے فعل ناقص، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا جاری یعنی اس کی خبر، توجہ سے سننا، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ظاہر فعل، فی اس کے متعلق، اثروہا ظاہر کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ معطوف ہو گیا اس کا، یہ معطوف علیہ معطوف مل کے پھر معطوف ہو گیا اس کا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف ہو گیا اس کا، اب یہ معطوف علیہ معطوف مل کے صلہ ہو گیا الذی کا، موصول صلہ مل کے ہوا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ ترکیب میں دوبارہ دہرانے لگا ہوں۔ حلت فی نجاستن، یہ فعل فاعل متعلق معطوف علیہ، واو حرف عطف، کان راکدن قلیلاً اپنے اسم اور خبر سے مل کر معطوف علیہ، کان جارین یہ بھی معطوف علیہ، وظہر فی اثرها یہ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف ہوا اس کا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر معطوف ہوا اس کا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ ہوا الذی کا، موصول صلہ مل کے ہوا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جو درمیان میں جملے ہیں وہ بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے میں ان کو پڑھا دوں یہ کیا ہے۔ اب یہاں سے بیان کیا گیا کہ مائع نجس پانی کون سا ہے، مائع نجس کون سا ہے، توجہ سننا، میں زبانی پڑھانے لگا ہوں۔ مائع نجس کی دو طریقیں ہیں، نمبر ایک وہ پانی جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی ٹھہرا ہو تھوڑا ہو، ایک تعریف میں نے کر دی۔ مائع نجس کی ایک تعریف دوبارہ دہرانے لگا ہوں کہ پانی میں نجاست گری، پانی ٹھہرا بھی ہو تھوڑا بھی ہو، ایک تعریف ہو گئی۔ نمبر دو، پانی میں نجاست گری، پانی جاری ہو اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو۔ دوبارہ دہرا رہا ہوں، دو تعریفیں ہیں مائع نجس کی۔ نمبر ایک پانی میں نجاست گری، پانی تھوڑا ہے ٹھہرا، ایک تعریف ہو گئی۔ نمبر دو، پانی میں نجاست گری، پانی جاری ہے اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو، یہ دوسری تعریف۔ دو تعریفیں میں نے پڑھ دی زبانی، اب میں اوپر دے کے ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ واہوا، اور وہ مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست واقع ہوئی اور وہ پانی ٹھہرا ہو تھوڑا ہو گیا جی۔ اب اس کا عطف تھا اس پر، اب گویا جب اس کا عطف اس پہ ہوا تو یہ معطوف علیہ ہے، اس کا یہ معطوف ہے، تو معطوف کے ساتھ بھی وہ لگائیں گے جو معطوف علیہ کے ساتھ تھا۔ معطوف علیہ یہ ہے، اس کے ساتھ یہ لگا تھا، اب یہ ساری عبارت اس کے ساتھ لگے گی۔ یا مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو اور وہ پانی جاری ہو اور پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو، یہ میں نے ترجمہ کیا، دوبارہ کر رہا ہوں۔ مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست گری ہو
اور وہ پانی ٹھہرا ہو تھوڑا ہو، ایک صورت ہوگی۔ او کا عطف تھا اس پر، اب اس پر جب عطف ہے تو ایدے نال بھی اے لگے گا۔ مائے نجس وہ پانی جس میں نجاست گری اور وہ پانی جاری ہو، اور اس لیے کہہ رہا ہوں یہاں لگا کے کہہ رہا ہوں، وگرنہ تو حکم مانا یا ہی ہے، اور وہ پانی جاری ہو اور اس پانی میں نجاست کا اثر ظاہر ہوا ہو۔ یہ میں نے دو طریقے کر دی۔ اب درمیان میں جو جملہ ہے وہ میں لکھنے لگاؤں جی، میں لکھنے لگاؤں۔ ایک یہ جملہ تھا والقلیل ما دون عشرن فی عشرن، یہ تھوڑا پانی جو ہے یہ اس کی تعریف ہے، میں اس کی پہلے ترکیب کرنے لگا ہوں۔ القلیل معرفہ ہے، کلام کے شروع میں ہے، یہ مبتدا ہے، ما موصولہ ہے، سارے نے اس کا سیرہ بننا، پھر یہ خبر بن جائے گا ما موصولہ۔ دون عشرن، یہ دون مضاف ہے، عشرن مضاف الیہ ہے۔ یہاں عشر کو میں موصوف بنا رہا ہوں، ایسا 10 جو 10 میں، یہ جنو دا دردا، یہ نکرہ ہے، نکرے کے بعد جار مجرور، یہ موصوف ہے، فی عشرن اس کی صفت ہے، ثابتن کے متعلق، موصوف صفت مل کے دونا کا مضاف الیہ ہے۔ دونا کے بارے قاعدہ ہے کہ دونا ترکیب میں مفعول فی بنتا ہے، تو قاعدہ ہے کہ موصولہ کے بعد صرف جار مجرور آئے یا موصولہ کے بعد صرف ظرف آئے تو وہاں فعل نکالتے ہیں ثابتا، یہ میں نے نکال دیا ثابتا فعل، فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کے القلیل کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی آگے جو عبارت ہے وہ بھی پڑھنے لگا ہوں، وہ بھی پڑھنے لگا ہوں، جو عبارتیں رہتی، پھر سبق دوبارہ پڑھاؤں گا یہ والا، پھر پڑھنے لگا ہوں جو عبارت ابھی رہتی ہے۔ فَيَنْجُسُ، یہ میں نے ترکیب پہلے پڑھائی اس کی، جوسو و ان لم یظہر یا یظہر یظہر اسروہا فی، اس کی میں ترکیب پڑھانے لگا ہوں جی۔ یہ فا کو میں بتا رہا ہوں نتیجیہ، کیا کہہ دیا؟ نتیجیہ فعل ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ مثل جزا، کیا لفظ بولا؟ کیونکہ آگے آگے ان کے ساتھ ہے واو۔ میں نے ایک دن لو کے بارے قاعدہ بتایا تھا کہ لو وصلیہ ہوتا ہے، اسی طرح ان بھی وصلیہ ہوتا ہے۔ جب ان کے ساتھ واو آ جائے آگے ایک جملہ ہو تو وہ اکثر ان وصلیہ ہی ہوگا، اس کا ترجمہ ہوگا، اگرچہ آگے والی ساری عبارت شرط ہوگی، اس کی جزا ہمیشہ معذوف ہوگی، پہلے والا جملہ جزا جیسا جملہ ہوگا۔ ہم نے قاعدہ بتایا تھا، نوروزہ میں بتایا تھا کہ جہاں ان وصلیہ ہوگا اس کی لفظی علامت تو میں نے بتا دی، اور معنوی علامت ہے نقیض شرط اولا بالجزا ہوتی ہے کہ یہ شرط ہے، اس کی جو نقیض ہے اس کے لیے یہ جزا بدرجہ اولا ہے۔ اس کی نقیض پتہ کیا ہے گی؟ اگر نجاست کا اثر ظاہر ہو جائے تو پھر وہ پانی ناپاک بدرجہ اولا ہو جائے گا، وہ بھی میں نے پڑھا دیا، ترکیب بھی کر دی، یہ جزا جیسا جملہ ہو گیا۔ ان حرف شرط، لم یظہر فعل، اثروہا اس کا فاعل، فی ہی لم یظہر کے متعلق فعل فاعل متعلق مل کر شرط، اور یہ مثل جزا، شرط مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ۔ جی میں نے پڑھ دیا، اب جو رہتا وہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ پورا ہی ختم ہو جائے نا سبق۔ والاسرو، ادھر دیکھیں، والاسرو طعم او لون او ریح، ادھر دیکھیں ادھر، اب یہ بھی ترکیب تو آسان ہو گئی، یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے، مبتدا خبر، طعم معطوف علی لون معطوف، ریح معطوف، دونوں معطوفوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر، جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب جو ساری عبارت تھی نا ایک رہتی قسم، یہ میں نے پڑھا دی، ترکیب پڑھا دی، اب میں پڑھانے لگا ہوں، توجہ۔ اب درمیان میں آیا کہ پانی تھوڑا، تھوڑا کس کو کہتے ہیں؟ کہتے تھوڑا وہ ہوتا ہے جو دا دردا سے کم ہو، دا دردا،
دا دردا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کو گز کہتے ہیں، عربی میں اس کو گز کہتے ہیں، انگلیوں سے لے کر کونی تک گز ہوتا ہے کہ کوئی کنواں ایسا ہو جس کی لمبائی چوڑائی کو ضرب دے تو 100 جواب آئے، اسے دا دردا کہتے ہیں۔ چوڑائی ہے اس کی جناب 5، کتنی؟ 5 چوڑائی، 5 ہاتھ، لیکن وہ گہرا بھی اتنا ہونا چاہیے، یہ بھی ہے شرط، گہرا بھی اتنا ہونا چاہیے۔ چوڑائی جو ہے اس کی چوڑائی اس کو کہیں گے، چوڑائی ہے 5، لمبائی ہے 20، تو جو جب ضرب دیں گے تو کتنا جواب آئے گا؟ 100، اس کو کہیں گے دا دردا۔ یہ کیا ہے؟ دا دردا۔ جو پانی جو دا دردا سے کم ہو اسے کہتے ہیں تھوڑا پانی، جو دا دردا سے کیا ہو؟ تھوڑا۔ جو پانی دا دردا سے کم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا پانی۔ جو پانی دا دردا سے کم ہو اسے کہتے ہیں تھوڑا پانی۔ مینوں تو ایویں لگتا جی کیمرہ تیرے تے وجن ڈیا، وجن میرے تے پیا ہے۔ جو پانی دا دردا سے کیا ہو اسے کہتے ہیں تھوڑا، اور جو دا دردا ہو وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ اب یہاں تھوڑے پانی کی تعریف میں ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ تھوڑا پانی وہ ہے جو 10 میں، مطلب دا دردا سے تھوڑا ہو۔ دونا کا معنی تھوڑا، دونا کا معنی کم۔ تھوڑا پانی وہ ہے جو دا دردا سے کم ہو۔ میں نے سمجھا دیا جی، ترجمہ کر دیا۔ اب جو عبارت ہے فَيَنْجُسُ وَإِن لَّمْ يَذَرْ أَثْرُهَ فِي، یہ سمجھانے لگا ہوں، یہ سمجھانے لگا ہوں، توجہ۔ فَيَنْجُسُ وَإِن لَّمْ يَذَرْ أَثْرُهَ، یہ تعلق سی ایسی عبارت نال کہ وہ پانی جس میں نجاست گری اور پانی تھوڑا تھا اور ٹھہرا تھا، انا فَيَنْجُسُ، وہ پانی جس میں نجاست گری اور پانی ٹھہرا تھا، تھوڑا تھا، جس میں نجاست گری تھوڑا تھا، ٹھہرا تھا، فَيَنْجُسُ، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگر اس پانی میں نجاست کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ فَيَنْجُسُ کا تعلق کان قلیلا راکدا جو عبارت ہے اس کے ساتھ ہے کہ وہ پانی جس میں نجاست گری اور وہ پانی تھوڑا تھا اور ٹھہرا تھا۔ ظاہر ہے تیری میں اکھاں کدی ادھر جاندی کدی ادھر جاندیاں نے، تو تے میرے حال ویکھ۔ وہ پانی ہوں تیرے استاد سن دے تو منو کی آنا ہے، تیرے استاد چوری چوری سن دے ہوں کہ منو کی پتہ ہی۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہ پانی جس میں نجاست گری اور وہ پانی ٹھہرا اور تھوڑا ہو، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اگرچہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔ مطلب ہے پانی ہوئے تھوڑا تے ٹھہرا ہو، نجاست گر گئی، پانی ناپاک اگرچہ نجاست کا اثر ظاہر نہیں، اے مطلب ہی یاد ہو گیا کہ نہیں یاد ہوا؟ اچھا جی، ہن ایدے واسطے بھی بار مقدر کرنا گے اے ہو جی کہ پانی اے والا جڑا پانی کہ جو جاری تھا اور نجاست اس میں گری اور نجاست کا اثر ظاہر ہوا، انہوں کہاں گے یہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اے بار مقدر کرنا گے۔ تے اثر کنوں آندے نے؟ اثر ذائقہ ہے یا رنگ ہے یا بو ہے، یہ زبانی میں نے پڑھا دیا، اوپر بھی میں نے فٹ کرا دیا، پہلے میں نے ان کی تعریفیں کی تھی۔ وَهُوَ الَّذِي حَلَّتْ فِي نَجَاسَةٌ وَكَانَ رَاكِدًا قَلِيلًا، اور وہ مائع نجس وہ پانی ہے جس میں نجاست واقع ہوئی اور وہ پانی ٹھہرا ہو، تھوڑا ہو۔ ایک تعریف مائع نجس وہ پانی ہے کہ جس میں نجاست گری اور وہ جاری ہو اور اس میں نجاست کا اثر ظاہر ہو۔ تھوڑا پانی وہ ہے جو دا دردا سے کم ہو۔ اب وہ جو تھوڑا جو مائع نجس کی دو طریفیں ہیں، ایک طریف یہ تھی تھوڑا نجاست گری پانی تھوڑا، ایسی عبارت کا تعلق یہ نال ہے کہ وہ پانی جس میں نجاست گری پانی ٹھہرا ہے تھوڑا، وہ ناپاک ہو جائے گا اگرچہ نجاست کا اثر اس میں ظاہر نہ ہو۔
اب ایدے نال جو تعلق ہے ینجز وہ ہے نہیں، وہ آپ کڈنا ہے کہ وہ پانی جس میں نجاست گری اور پانی جاری ہے اور نجاست کا اثر اس میں ظاہر ہے، وہ پانی ناپاک ہو جائے گا، بس یہ واسطے ایک کڈنا وہ نجاست نجس ہو جائے گا۔ لاگی سمجھ؟ آخر میں یہ ہے کہ اثر کنو آندے نے، ذائقہ ہے یا رنگ ہے یا بو ہے۔ ایک جملہ ہے وہ پڑھانے لگا ہوں، لائٹ چلی گئی ہماری، بس آخری جملہ ہے، چھوٹا سا ہے، لمبا نہیں ہے، اور ترکیب وہی ہے جو بار بار ہم نے پڑھی ہے۔ الخامسو، وہ انڈیا کا ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے جو اردو بولا کرے، میں انڈیا سے بول رہا ہوں، پنجابی مجھے سمجھ نہیں آتی تو اس لیے ہم بھی اردو بول رہے ہیں۔ الخامسو ماؤن مشکوکن فی طہوریتہ، آسان ترکیب ہے۔ الخامس معرف ہے مبتدا، کیونکہ اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے، مبتدا ہو گیا، یہ بھی نکرہ یہ بھی نکرہ، موصوف صفت، ماؤن موصوف ہو گیا، مشکوکن صیغہ صفت، فی جار یہ مشکوک کے متعلق، طہوریت ہی مضاف مضاف الیہ مل کے فی کا مجرور، پھر مشکوک کے متعلق ہو گیا، صیغہ صفت نائب فاعل سے مل کے صفت موصوف سے مل کے خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے والی عبارت بالکل آسان ہے، اور رضوان بھلڑ صاحب یہ دے پہنے کہ نہیں، پنجابی نو بھی قصور دے نورے، واہ ہوا کی پتہ نہیں لگتا قصوری نو، واہ ہوا ما شاریبا، ابھی مک گیا جے، شاریبا منو، شاریبا منو ہمارن او بغلن۔ جی یہ بھی ترکیب بالکل آسان ہے، بارہا بتایا، ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، اکثر کلام میں کیا بنتی مبتدا، تو یہ مبتدا ہو گیا، ما موصولہ، شاربہ فعل، منو اس کے متعلق، حمار معطوف علیہ، بغل معطوف علیہ، معطوف مل کے شاربہ کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ، موصول صلہ مل کے ہوا کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ۔ زبانی پڑھاتا ہوں پھر ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پانی کی 5 قسمیں ہیں، 4 پہلے پڑھ لی، 5ویں قسم کا نام ہے ایسا پانی کہ جس کے پاک کرنے والا کی پاک کرنے والا ہونے میں شک، پاک ہونے میں شک نہیں، پاک کرنے والا، پاک ہونے میں نہیں، پاک کرنے والا۔ 5واں ایسا پانی ہے جس کے پاک کرنے والا ہونے میں شک کیا گیا۔ اچھا یہ ترجمہ کر دیا، 5ویں قسم ہو گئی۔ یہ تعریف، یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہ پانی، واہوا مائے مشکوک، یہ وہ پانی، ماں سے مراد پانی، وہ پانی ہے جس پانی سے گدھے نے یا خچر نے پیا ہو۔ تو آج کا ہمارا سبق ختم ہوا، تو پھر میں کہہ رہا ہوں ان کو ہمارا چینل جو یوٹیوب والا ہے وہ سبسکرائب کریں۔ کیا کریں جی؟ یہ ہماری میڈیا ٹیم جو ہے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو، الٹیمیٹم کیا کہتے ہیں، یہ بڑی سست ہے۔ ہمارے 9-8 سبق ابھی پڑھے، وہ ابھی اپلوڈ نہیں کر لے، تو ناو کے سبق ادھر ہی ہم ڈالیں گے۔ ایک وقت آئے گا ہم انشاءاللہ یوٹیوب پہ لائیو پڑھایا کریں گے، اور جو سوال ہو وہ مجھ سے فون پہ میرا نمبر لکھ دیں، نمبر وچ تے سوال میرے کو فون تے پوچھ لے کرے، اللہ کے فضل و کرم سے جو آتا ہوگا ہم جواب دیں گے۔ اللہ اللہ اللہ